جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں آپ کو لقد نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے وہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتار دی ہے، ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے، فیہ ذکرکم. پھر نوٹ کیجئے گا ذکر کا لفظ پھر آ گیا. کل بھی ہم نے ذکر کا لفظ دیکھا تھا سورۃ القمر کی آیت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ سورۃ القمر میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ذکر کے 2 معنی ہم نے دیکھے تھے. ایک معنی تھے جی یاد کرنا، جو عام ہم اردو میں ذکر لفظ استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے معنی تھے جی نصیحت کے. اب یہی دونوں معنی ہم اس آیت میں فٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں. تو پہلے معنی ذکر کے جو اردو میں ذکر ہے وہ رکھوں تو ترجمہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں جی میرا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، ہم سب کا ذکر ہے. بچپن سے کئی مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے ہوئے مجھے بتائیے ایک مرتبہ بھی ہمیں اپنا ذکر ملا؟ نہیں ملا نا. کیوں نہیں ملا؟ وجہ اس کی وہی جی کہ ہم قرآن مجید کئی مرتبہ مکمل پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن مجید کی زبان سے نا واقفیت ہونے کی وجہ سے ہم اپنا ذکر نہیں دیکھ سکتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. عقل کیوں نہیں کرتے؟ صاحب پتہ ہے عقل ہم اسی وقت کریں گے جب ہمیں اپنا ذکر جو ہے وہ نظر آئے گا، سمجھ آئے گا. تو بہرحال جی قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ قرآن میں میرا آپ کا ذکر ہے. اب اس ذکر کے لیے ہمیں کم از کم اتنی عربی زبان تو آنی چاہیے کہ ہم جب قرآن مجید کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ کہاں پر ہماری بات ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب قرآن مجید کی زبان آپ کو آ جاتی ہے تو آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ بالکل یہ دیکھیں میرا ذکر ہو. ابھی میں نے ایسی حرکت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان فرما دیا. یہ جو میں ابھی کر کے آیا ہوں یہ وہی حرکت ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. کن کی حرکت ہے، کن باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، کن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے، ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آئیں گی. اور پھر ذکر کے دوسرے معنی نصیحت کی اگر میں اس آیت میں رکھوں تو اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تو دیکھیں جی قرآن مجید میں میرے لیے نصیحت ہے، آپ کے لیے نصیحت ہے، لیکن اس نصیحت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. وجہ اس کی صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی زبان جو کہ عربی زبان ہے وہ نہیں آتی.